الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر آپ نے سماعت کیا کہ اللہ نے مریم کے پاس فرشتے بھیج کر بتا دیا کہ اللہ آپ کو اپنی قدرت کاملہ سے بچہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کا نام بھی بتا دیا عیسیٰ ابن مریم، لقب بھی بتا دیا مسیح ہوگا، دنیا میں بھی وجیہ ہوگا، آخرت میں بھی وجیہ ہوگا، مقربین میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں بھی وہ عاقلانہ فصیحانہ کلام کرے گا، اور ادھیڑ بڑھاپے کی عمر میں بھی لوگوں کو نصیحتیں کرے گا۔ یہ باتیں آپ نے سماعت کر لی تھیں، اور پھر فرما دیا کہ اس کو ہم کتاب کا بھی علم اللہ دے گا، حدیث کا بھی علم دے گا، تورات کا بھی دے گا، انجیل کا بھی۔ آج اگلی بات ہے کہ فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اللہ نے پیشن گوئی کے طور پر فرما دیا اس کو رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجوں گا۔ ایک دوسری بات، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، یہ تھی ان کی صفات۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آ گئے، پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، نبی بن گئے۔ اگلی بات عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے آ کر کہا، لوگوں میں تمہارے پاس اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانی معجزے کے ساتھ نبی بن کر آ چکا ہوں، فلہذا میری نبوت کو مانو اور اللہ کی وحی کی اتباع کرو جو میرے اوپر آتی ہے۔ آپ نبی ہیں تو اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ فرمایا میری دلیل یہ ہے کہ اللہ ہر نبی کے لیے معجزے دیتا ہے، مجھے بھی اللہ نے معجزے دیے۔ ایک معجزہ، مٹی سے وہ پرندے کی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے، وہ صحیح سلامت پرندہ بن کر اڑنے لگ جاتا۔ فرمایا یہ معجزہ ہے نا۔ اور دوسرا معجزہ فرمایا میں مادر زاد اندھے کے اوپر ہاتھ پھیروں گا، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تیسرا فرمایا کوڑ کے مرض کے لیے میں بسم اللہ کر کے ہاتھ پھیروں گا، اللہ ٹھیک کر دے گا۔ اور چوتھی بات فرما دیا کہ میں مردے بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائیں گے۔ یہ 4۔ نمبر 5 فرمایا جو تم کھا کر آتے ہو میں وہ بھی بتاؤں گا کیا کھایا، پیچھے گھر میں کیا چھوڑا یہ بھی میں بتاؤں گا، یہ معجزہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔
فرمایا پھر مانو یہ قدرت کی نشانی ہے، اگر تم ایمان لاتے تو میری نبوت کو مانو۔ اور ساتھ ساتھ فرما دیا کہ میں تورات کی تصدیق بھی کرتا ہوں جو تورات میں احکام ہیں، لیکن تورات میں جو چیزیں تمہارے اوپر حرام تھی میں ان کو حلال کرنے بھی آ گیا ہوں۔ تو پھر اللہ کی قدرت کو مانو، میری اطاعت کرو، میرا بھی پالنہار اللہ، تمہارا بھی پالنہار اللہ، میرا بھی رب اللہ، تمہارا رب بھی اللہ۔ عیسائیت پر رد کر دیا جو کہتے عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا وَرَسُولًا، بڑی بشارتوں کے بعد فرمایا یہ صفت یہ صفت یہ صفت یہ صفت بھی ہوگی۔ مریم کو بتایا کہ وہ رسولاً، وہ تیرا بیٹا مسیح اور عیسیٰ ابن مریم رسول ہوگا الا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف۔ اور وہ آ گیا، پھر آگے اگلی بات اللہ نے اختصار کر دی۔ لمبا زمانہ گزرا، آخر آ کر اس نے کیا اعلان کیا؟ فرمایا انی، بے شک میں قد جے تو پکی بات ہے آ چکا ہوں کم لوگوں تمہارے پاس، بے آیتن، ایک عظیم معجزے کے ساتھ، ایک عظیم نشانی کے ساتھ، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ کیا نشانی ہے جی؟ انی اخلق، بے شک میں بناؤں گا، لکم، تمہارے سامنے، من التین، مٹی سے، گارے سے۔ کیا بناؤں گا؟ کا ہیئت طیر، پرندے کی شکل کی طرح ایک چیز۔ فانفخ، پھر میں پھونک ماروں گا، فیہ، اس میں، فیکون، پھر وہ شبیہ، وہ صورت ہو جائے گی، طیرن، ٹھیک ٹھاک پرندہ اڑتا ہوا، باذن اللہ، یہ سب ہوگا اللہ کے حکم سے۔ میرا کمال نہیں، کمال اللہ کا ہے، اللہ نے مجھے یہ معجزہ دے دیا ہے۔ اور نمبر 2، وَأُبْرِئُ، اور میں ابرئ اور ٹھیک کر دوں گا، الاکمح، مادرزاد اندھے کو، والابرس، اور برس والے کو، جزامی کو، کوڑ کے مرض کو، وَأُحْيِي، اور میں زندہ کر دکھاؤں گا، الموتى، مردوں کو، بِإِذْنِ اللہ، یہ سارے کام اللہ کے حکم سے ہوں گے۔ اور 5ویں بات سنو، وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں بتاؤں گا، بِمَا، وہ چیزیں، تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو، وما، وہ بھی بتاؤں گا، تدہرون، جو تم گھر میں ذخیرہ کر کے رکھ کر آ گئے ہو، فی بیوتکم، اپنے اپنے گھروں میں۔ ان فی ذالک، یہ 5 معجزے سنو، فإن فی ذالک، بے شک ان 5 معجزوں میں، لآیتن، البتہ قدرت کی نشانی ہے، معجزے ہیں، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے تو لاؤ ایمان کو، یہ معجزے 5 کافی ہیں۔ اور 6ٹھی بات ہے، وَمُصَدِّقًا، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما، اس دین کی، یہ بین یدیّ، جو مجھ سے پہلے تھا، من التورات، تورات میں سے، وَأُحِلَّ، اور میں حلال قرار دوں گا، لکم، تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، حرم، جو حرام کی گئی تھیں، علیکم، تم پر، وجئتکم، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس، بے آیتن، عظیم معجزوں کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، کوئی ویسے باتیں نہیں ہیں۔ تو پھر فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، وَأَطِیعُونِی، اور میری ہی اطاعت کرو، ان اللہ، بے شک اللہ ہی، ربی، میرا بھی پالنہار، وربکم، تمہارا بھی پالنہار ہے، فاعبدوہ، پھر اس کی عبادت کرو جو ہر ایک کو پالتا ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے راستہ سیدھا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا تذکرہ آپ نے سنا تھا۔ ان صفات میں آج ایک صفت ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل۔ ہمارا قرآن سچا، قرآن والا اللہ سچا۔ اللہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے رسول بنایا، لیکن صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ اب عیسیٰ علیہ السلام اسرائیل کو دعوت دے سکتے تھے اس وقت۔ اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اس کے علاوہ باقی دنیا کو دعوت دیں کہ مجھے نبی مانو، مجھے اللہ کا رسول مانو، نہیں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، صرف بنی اسرائیل کی بات کرنا۔ باقی دیگر علاقوں میں وہ دیگر کام ہوں گے، آپ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے۔ جیسے پہلے والے انبیاء علاقے کے لیے مبعوث کیے ہوتے تھے، قوموں کے لیے مبعوث ہوتے تھے، تو خاندانوں کے لیے مبعوث ہوتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ اللہ والا بالکل قریب لگا ہوا ہے جی۔ تو اب اس وقت موجودہ عیسائیت پوری دنیا کو عیسائیت کے لپیٹ میں لے رہی ہے اور دعوت دیتی ہے جو عیسائی ہیں۔ باقی بہت سارے عیسائی تو ماشاءاللہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف دہریے بن چکے ہیں، وہ ان کا مذہب شذب کچھ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کوئی شے نہیں، وہ خدا کا بھی انکار کرنے لگے ہیں۔ اس وقت دنیا دہریت میں، الحاد میں جا رہی ہے، عیسائی بھی، یہودی بھی اور بہت سی قومیں بھی۔ لیکن بقیہ جو عیسائی ہیں وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی این جی اوز لوگوں کو عیسائی بناتی ہے، مدد کے نام سے آتے ہیں، یورپ کے آتے ہیں، برطانیہ کے، امریکہ کے، اور عیسائیت کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے دور میں بنی اسرائیل کو دعوت دے سکتے، باقی لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتے تھے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ وہ ایک محدود پیغمبر ہیں۔ اور موجودہ عجیب بات یہ ہے، موجودہ جو انجیل عیسائیوں کے پاس ہے اس میں یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، ان کا لکھا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے وہ کہاں سچی ہے کہاں جھوٹ، وہ اپنی جگہ۔ اس میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آ گئی، اس نے آ کر کہا مجھے بھی آپ کچھ نصیحت کریں، کچھ فلاں کریں۔ اس نے کہا آپ کون سے قبیلے سے تھا؟ اس نے کہا میں تو قبیلہ کنعان کی ہوں۔ اچھا، اس نے کہا نہیں، میں تو بنی اسرائیل کا نبی ہوں، میں آپ کا نبی نہیں ہوں، آپ اپنے بقیہ نبیوں کی بات کرو، میں آپ کو نصیحت نہیں کر سکتا ہوں، میں آپ کو اپنے تابع نہیں کر سکتا ہوں۔ تو خیر آگے یہ خود آج کی انجیل میں بھی موجود ہے، اور بلکہ وہاں الفاظ یہ ہیں اردو میں نا، تو اس میں تو بنی اسرائیل کی بیڑوں کے لیے بھیجا ہوا ہوں، میں ان بیڑوں کو سیدھا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے لیے نہیں ہوں۔ عورت بڑی تیز تھی، اس نے آگے سے پھر مزید کہا کہ دیکھو نصیحت کرو، نصیحت کوئی بات نہیں ہے، ہمیں بھی کوئی رہنمائی کرو، کوئی نصیحت کرو، ہم بھی کامیابی پر چلے جائیں۔ اس نے کہا نہیں، میں بنی اسرائیل کی بیڑوں کے لیے ہوں، میں آپ کو نہیں بتاؤں، اپنا پابند نہیں کروں گا میں آپ کو۔ اگلی بات عورت نے کہی دیکھو کہ اعلیٰ ظرف لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اعلیٰ ظرف لوگ، اور انبیاء اعلیٰ ظرف ہیں، اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ اعلیٰ ظرف لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، ان کے ہاں مہمان آ جائے، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، جو ان کی اپنی ذمہ داری ہے، مہمان ہے جی میرا، لیکن کتا بھی آ جائے تو اس کو وہ محروم نہیں چھوڑتے ہیں، کتے کو بھی کچھ دے دیتے ہیں، اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں، اور نہیں تو بچا ہوا دے دیتے ہیں۔ تو آپ، اس نے پھر آگے سے کہا آپ تو بڑی اعلیٰ ایمان والی ہیں، واقعتاً ظرافت والوں کا یہی مقام ہے، لیکن میری ڈیوٹی نہیں ہے آپ کی۔ بات سمجھ آئیے؟ تو پھر اپنی انجیل پر عمل کرو، تم انجیل کی دعوت ہمارے مسلمانوں کو کیوں دیتے ہو؟ بات سمجھ آئیے؟ اور یہاں قرآن بھی کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا رسول ہے، یہ ہمارا نبی ہے، ساری کائنات کا رسول ہے۔ اور وہ قرآن نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے نبی آپ کو ساری انسانی کے لیے، پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔
قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، روئے زمین کے انسانوں کے لیے اگر رسول ہے، نبی ہے، جس کی بات ماننی ضروری ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ باقی نبی اپنے اپنے علاقے کے، اپنی اپنی قوموں کے ہیں۔ یہ مسلمان کہہ سکتا ہے لوگوں ہمارا دین، ہمارے نبی کا دین قبول کرو۔ یہ یہودیت کو بھی دعوت دے سکتا ہے، ہندو کو بھی، سکھ کو بھی، برہمن کو بھی، ہر ایک کو، عرب کو بھی، عجم کو بھی دعوت دی جا سکتی ہے۔ یہ اسلام اور قرآن کی دعوت ہو سکتی ہے۔ عیسائی اس آیت کے خلاف کرتا ہے کہ ہر ایک کو کہتا ہے عیسائی ہو جائے۔ کیسے عیسائی ہو جائے؟ یہ تو قرآن کہتا ہے وہ صرف رسول بنی اسرائیل کے رسول تھے، اور تمہاری انجیل بھی کہتی ہے۔ تو ہمارا نبی عظیم نبی ہے جو ساری کائنات کا پیغمبر ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی صحیح اتباع نصیب فرمائے، اور اس کی دین کی سب کائنات کو دعوت دی جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کل آپ نے سنا خود بھی آئیں گے انشاءاللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی پرچار کر کے لوگوں کو ان کی اتباع کا درس دیں گے۔ خود بھی اسی قرآن پر ہوں گے، اسی حدیث پر ہوں گے، اور لوگوں کو بھی اسی کی دعوت دیں گے۔ کائنات میں اگر کل کائنات کا پیغمبر ہے، قیامت تک کے لیے پیغمبر ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات ختم۔ دوسری بات، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، رسول بنی اسرائیل کے آئے، بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس نے دعوت دی ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ میں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، لوگوں میں تمہارے پاس آیا ہوں دین لے کر، نبوت لے کر، رسالت لے کر، ہدایت لے کر آیا ہوں۔ لیکن ایسے خالی نہیں، ہر نبی آتا ہے اس کے ساتھ اس کی نبوت کے ثبوت کے لیے، رسالت کے ثبوت کے لیے معجزہ ہوتا ہے۔ تو میں بھی آیا ہوں بآیتن، ایک عظیم معجزہ لے کر کے ساتھ آیا ہوں، میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو جو میری نبوت کی دلیل ہے، ہر نبی کو اللہ نے دلیل دی، اور حال کے تقاضے کے مطابق معجزے اللہ نے دیے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے دیے۔ معجزے کا معنی یہ ہوتا ہے، معجزہ کہا جاتا ہے انسانی عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، انسانی عقل کو عاجز کر دینے والی چیز۔ تو انسانی عقل اسباب کے تابع چلتی ہے، تو معجزہ آتا ہے اسباب اور عادات اور حالات کے خلاف آتا ہے۔ انسانی عقل عاجز آ جاتی ہے، یا اللہ یہ کیا؟ اسی کا نام معجزہ ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کے ہاں عادات اور اسباب کے خلاف، آلات کے خلاف کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے قدرت الہی سے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے یہ معجزے دیے ہیں، اور وقت کے تقاضے پر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے، اس وقت جادو کا زور تھا، جادو سے لوگ مختلف کرتب کرتے تھے۔ اللہ نے جادو کے مقابلے کا معجزہ دیا کہ جادوگر بھی عاجز آ جائیں، اور جادوگر عاجز آئے، اور انہوں نے کلمہ بھی پڑھا۔ 72,000 جادوگر ایک نشست میں مسلمان ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنی لاٹھیاں شاٹھیاں پھینکی، سانپ بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ لاٹھی پھینکی، 1,44,000 سانپوں کو وہ معجزے نے ہڑپ کیا ہے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ایک لقمہ بنایا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، بس ہماری بات مان گئے، یہ جادو نہیں ہے، یہ قدرت الہی کام کر رہی ہے۔ تو اس وقت جادو کا زور تھا، جادو کو والے بھی عاجز آ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا عروج تھا، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری عروج پر تھی، بقرات جیسے تھے، سقراط جیسے تھے، اور اس وقت ارسطو جیسے تھے، جو دعویٰ کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی ایسی مرض نہیں جس کا علاج ہم نہ جانتے ہوں۔ طب عروج پر تھی، ڈاکٹری عروج پر تھی، بقرات اور سقراط کے بڑے دعوے تھے، لیکن چند باتوں میں وہ بھی عاجز ہے۔ یہ جو معجزے اللہ نے دیے تھے نا، ان باتوں میں وہ بھی عاجز تھے، جو کہتے ہیں ہم ہر بیماری کا علاج جانتے ہیں، ہم بڑے عروج پر ہیں، ترقی پر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزے دیے، طب والے بھی عاجز آ گئے، بقرات اور سقراط جیسے عاجز نظر آئے، ان کے شاگرد عاجز نظر آ گئے۔ اور وہ یہ آپ کے سامنے ابھی آپ نے ترجمے میں سنے کہ ایک معجزہ یہ دیا ہے، انی اخلق لکم من الطین، لوگوں میرا معجزہ یہ ہے، میں کیچڑ سے، مٹی سے بناؤں گا، اخلق تصویر بناؤں گا، لکم تمہارے سامنے، من الطین کیچڑ سے،
کیا تصویر ہوگی؟ کہیئت طیر، پرندے کی شکل کی طرح میں تصویر بناؤں گا اپنے ہاتھ سے، تمہارے سامنے بناتا ہوں۔ فَأَنفُخُ فِيهِ، وہ تصویر پوری ہو گئی پرندے کی شکل کی، پھر میں اس میں پھونک ماروں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ ٹھیک ٹھاک اڑتا ہوا پرندہ ہوگا اللہ کے حکم سے۔ یہ معجزہ ہوگا، تم دنیا میں تصویر بنا کر روح ڈال کر دکھاؤ۔ یہ کام کرنے والا کون؟ اللہ۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو کہا لوگوں کے سامنے تصویر بنا، وہ مٹی گارا لیتے تھے، ایک دم تصویر بنا لیتے، اور تصویر بنا لی، لوگوں دیکھ لیا یہی مٹی تھی، یہی گارا تھا، یہی تصویر ہے، پھونک مارتے پرندے میں، پھونک ماری پرندے کے اندر روح آ جاتی، پرندہ اڑنے لگ جاتا تھا، اڑتا ہوا جا رہا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا مانو میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اگر نہیں تو تم ایسے کر کے دکھاؤ، تم نہیں کر سکتے، عاجز ہو، یہ میرا معجزہ ہے، پھر اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ میری سچی نبوت کی دلیل ہے۔ ایک معجزہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام تصویر بناتے تھے پرندے کی، لیکن ہم اس وقت یہ جائز تھی، ہماری شریعت میں آ کر ہمارے نبی نے فرمایا تصویر بنانی بھی گناہ ہے، فرمایا تصویر ناجائز، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شریعت میں یہ چیز منسوخ ہو گئی ہے۔ نبی نے فرمایا سب سے زیادہ ان اعظم عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب مصورین کو ہوگا، تصویر بنانے والوں کو، زیروح چیز کی تصویر، باقی سینری شینری باقی چیزیں نقشے بنانا جائز، زیروح، اور اللہ اس وقت ان کو کہے گا آؤ فَأَحْيُوا لِمَا خَلَقْتُمْ، جو تصویریں تم نے بنائی ہیں ان کے اندر روح ڈالو، میں نے تو تصویریں بنائی، میں نے روح ڈالی ہے، تم نے میرا مقابلہ کیا، میرے مقابلے میں تصویریں بناتے میں نے منع کیا، اس میں روح ڈالو، اور کوئی روح ڈال نہیں سکے گا، اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سخت قسم کا مرحلہ ہوگا، لیکن اس وقت تھا، بہت ساری چیزیں باقی شریعتوں میں جائز تھیں، ہماری شریعت میں نہیں ہے، ہماری شریعت اکمل شریعت ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ اللہ نے دیا، وَأُبْرِحُ الْأَكْمَحَ مادر زادندہ، بکرات اور سکرات نے کہا دنیا میں کوئی اگر بیماری سے بینائی چلی گئی ہم علاج کر کے ٹھیک کر دیں گے۔ آج بھی طب والے کہتے ہیں ہم آنکھوں کا علاج کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، فلاں ہے، لیکن کہتے ہیں پیچھے سے بیٹری ختم ہوگی، قوت حافظہ میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، سمجھ آئی۔ اور یہ مادر زادندے کا اس وقت کہتے ہیں ہمارے پاس علاج نہیں، باقی ہر بینائی والے کی بینائی کمزور ہوگی، جیسے کیسے ہوگی ہم علاج جانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مادر زاد اندھے کو بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بینائی اللہ کے حکم سے مل جائے گی، یہ میرا معجزہ ہوگا۔ اور یہ اعلان کیا، ایک عورت تھی، اس کا بچہ بیچاری کا نابینا تھا، پیدائشی نابینا، خوش ماشاءاللہ کہ بچے کو بینائی مل جائے گی مادر ذات کو، فرمایا لاؤ بچہ، عورت مائی لے آئی اپنا بچہ، سارا مجمع کھڑا، عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بچے کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا بسم اللہ کر کے، اور فرمایا اللہ اپنے حکم سے بینائی دے دے۔ اللہ نے بچہ دیکھنے لگ گیا، ساری دنیا نے دیکھا، بتاؤ تم علاج کر کے دیکھو، فرمایا مانو یہ اللہ نے مجھے کو معجزہ دیا ہے اور تم اس سے عاجز ہو، جب عاجز ہو تو مجھے مانو، تمہاری طب عاجز ہے، تمہاری ڈاکٹری عاجز ہے، یہ اللہ نے معجزہ دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ والابرس، ابرس جزامی کوڑ کا مرض ہوتی ہے، کوڑ کی مرض خطرناک مرض ہوتی ہے، اس کا علاج بکرات اور سکرات نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ یہ کوڑ کی مرض لگ جاتی ہے، جسم گلنے لگ جاتا ہے، انگلیاں گلنے لگ جاتی ہیں، معمولی جگہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو جلد اتر جاتی ہے، خون نکلتا رہتا ہے، بڑا نازک اور عجیب مرحلہ ہوتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا انہوں نے کہا ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس کا علاج کر دیتا ہوں۔ برس کا جزامی بندہ لایا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ہاتھ پھیرا، اور اللہ اپنے حکم سے اس کو درست کر دے، ٹھیک کر دے، اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ فرمایا یہ میرا معجزہ ہے، اللہ نے یہ معجزے بھی دیے، طب کو عاجز کر کے رکھا۔ چوتھا معجزہ، آج بھی ڈاکٹر عاجز ہیں، اس وقت بھی بکرات سکرات کہتا ہے کہ ہر مرض کا علاج کروں گا، مردے کو میں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہوں، کہ یہ میرے پاس علاج نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ علاج میں کر دوں تو مانو پھر میں سچا نبی ہوں، اور اللہ نے دیا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ،
اور میں مردے بھی زندہ کروں گا اللہ کے حکم سے۔ یہ معجزہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، بس باقی کسی نبی کو بھی نہیں دیا، وہ بھی باذن اللہ کے حکم سے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بعض دفعہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرامتیں بتاتے ہیں، جھوٹی کرامتیں، کہتے ہیں فلاں ولی نے مردہ زندہ کر دیا، پیر صاحب نے مرید زندہ کر دیا، یہ کر دیا، اور کہا قم باذنی۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ دیا؟ قم، میرے حکم سے کھڑے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہے قم باذن اللہ، یہ کہتے قم باذنی، پیر آگے نکل گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایسے کرتے تھے، مردے زندہ کرتے، لوگوں کو بتاؤ مردہ زندہ کر کے دکھا دوں گا سب سے۔ اور تاریخ کے اندر آتا ہے 4 ایسے واقعات نمایاں لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن کا ایک ساتھی تھا، وہ قریب رہتا، ساتھ چلتا تھا۔ لوگوں نے کہا وہ آپ کا ساتھی فوت ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، سچ، غیب جاننے والا، اتنے بڑے بڑے معجزے اللہ نے دیے لیکن علم غیب نہیں دیا۔ اور آگے 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 ایک معجزہ آ رہا ہے، ابھی آپ نے ترجمے میں بھی سنا، لیکن علم غیب نہیں تھا۔ معجزے کے طور پر یہ تھا کہ کھانا میں بتا سکتا ہوں کیا کھا کر آئے ہوں، یہ معجزہ اللہ نے دیا، ہر بات کا علم۔ کہا وہ دوست فوت ہو گیا۔ کہاں فوت ہوا؟ فلاں جگہ۔ کہاں ہے اس کی قبر؟ مجھے قبر دکھاؤ۔ قبر پہ چلے گئے، پتہ چلا وہاں علاقے میں پہنچے، واقعتاً فوت ہو گیا۔ لوگوں نے بھی دیکھا، تو مردے زندہ کرنے کہتا اپنے دوست کو زندہ کرنا، تیرا دوست ہے، بڑا قریبی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ قبر بتائی، قبر پہ چلے گئے، وہاں کھڑے ہو کر کہا اے فلاں ابن فلاں قم باذن اللہ، دعا کی اور یہ کہہ دیا او فلاں ابن فلاں اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ مردہ قبر سے نکل کر باہر آ گیا، وہی دوست، وہی ٹھیک ٹھاک۔ کہا کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ یہ ہو گیا تھا، بات چیت ہوئی ہے، کیا تکلیف ہوگی، کیسے ہو گیا تھا، ساری تفصیل سنا دی ہے، یہ بھی ہو گیا۔ اور روایات میں آتا ہے ایک ماں جی کو پتہ چلا اس کی بیٹی فوت ہو گئی تھی، اور بیٹی تھی، بیٹی بیٹی ہوتی چاہے جیسی کیسی بھی ہو، اور لاتے ایک ہی اکلوتی ہو، اور آپ جانتے ہیں کتنی چہتی ہوگی۔ ماں کو پتہ چلا وہ مردہ زندہ ہو گیا، شور ہو جاتی ہے، وہ ماں آ گئی ہے، وہ میری بیٹی زندہ کر دو نا، اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا ہے۔ نے کہا مانو مجھے نبی مانو، میں سچا نبی ہوں، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی اطاعت۔ تو ٹھیک ہے، قبر بتائی، وہاں کھڑے ہو کر کہا اے فلاں ابن فلاں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہے، بچی باہر آ گئی ہے، بات چیت ہو گئی ہے، لوگوں نے بھی بات چیت کی ہے۔ اور ایک تیسرا چنگی والا تھا، چنگی لیتا تھا، اس کو پتہ چلا میں چنگیاں تو جمع کرتا ہوں لیکن بیٹا میرا فوت ہو گیا، بندہ بندی زندہ کرتا ہے۔ وہ آ گیا، مجمع لے کر، قبیلہ لے کر، اپنا خاندان لے کر آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام سے بات کی، فرمایا بتاؤ مجھے قبر کہاں ہے۔ قبر پہ گئے، اللہ سے دعا کر کے کہہ دیا اے فلاں ابن فلاں قم باذن اللہ، اللہ سے دعا کر کے بندہ زندہ۔ اور ایک پرانی قبر لوگوں نے کہا آپ کو بتاتے ہیں، وہ زندہ کروائے، پتہ نہیں کس کی ہے، پرانی قبر بوسیدہ۔ کبھی کبھی کھنڈرات میں جاؤ نا علاقوں میں، قبر کا تھوڑا بہت نشان ہے، باقی کوئی پتہ نہیں کب فوت ہوا، کیا ہوا، مٹی ہو جاتا ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر کہا، دعا کی اور کہا قم باذن اللہ، وہ قبر والے کو اللہ کے حکم کھڑا ہو جا، قبر والے، پتہ تو نہیں تھا کس کی، وہ نکل کر آ گیا۔ اس نے کہا من انت، بتا تو ہے کون؟ لوگوں نے تو مجھے بتایا اس قبر کو زندہ کر، کون ہے تو؟ اس نے کہا انا سام بن نوح، میں نوح علیہ السلام کا بیٹا سام ہوں۔ وہ اتنا پرانا، لمبا قد، اور باتیں ہوئی ہیں۔ پھر کہا اچھا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لیکن ایک سوال آپ سے اور ہو گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں داڑھی سفید نہیں ہوتی تھی، سر سفید نہیں ہوتے تھے، یہ سب سے پہلے سفیدی کے بال ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں آئے تھے۔ اس سے پہلے جتنے لوگ ہزار سال بھی عمریں ملیں، 1100 صدیاں، 1100 سال، 1200 سال، لیکن داڑھی سفید نہیں تھی۔ سب سے پہلے داڑھی سفید ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ گویا کہ پہلے دنیا بچپن میں تھی، دنیا ایک کہ ہمارا بچپن ہے نا، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، دنیا کا بھی اسی طرح بچپن گزرا۔ دنیا جوانی سے ٹپکی ہی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جا کر، اور آج دنیا بوڑھی ہے، پیدا ہونے والے بھی بوڑھے ہیں، بالغ بعد میں، سر پہلے سفید، بچوں کے ڈاکٹر صاحب
نظام نہیں اور سیدھی سی بات ہے، بڑھاپا ہے بھائی، مانو۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرے بال سفید کیوں ہو گئے ہیں؟ سفید تو سب سے ابراہیم علیہ السلام کے بال چند ایک ہوئے تھے، حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس نے کہا جی واقعتاً ہمارے بال سفید نہیں تھے، لیکن سکرات الموت کی تلخیاں ایسی ہوتی ہیں نا، بندے کو بوڑھا کر دیتی ہیں، اس کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ نے کہا پھر کیا چاہتے ہو، زندہ رہنا چاہتے ہیں مزید آگے یا واپس دنیا سے جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ایک شرط کے ساتھ دنیا سے واپس جانا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے موت دے دی، بس موت ہے، اور بات چیت ہو گئی ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے یہ معجزہ دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں مانتا ہوں آپ کو، اللہ کے نبیوں کو میں مانتا ہوں، میرا باپ نوح علیہ السلام بھی نبی، آپ بھی نبی، لیکن کہا واپس جانا چاہتا جی واپس، لیکن ایک شرط کے ساتھ ہے دوبارہ سکرات الموت کی تلخی نہ آئے تو میں جانا چاہتا ہوں۔ بس اس نے کہا ٹھیک مت، اللہ کے حکم سے فوت ہو جا، بس آسانی کے ساتھ فوت ہو گیا، اس وقت چلا گیا۔ باقی لوگوں کے بارے میں آتا ہے انہوں نے کچھ عرصہ زندگی کی، لوگوں سے بات چیت کی ہے، زندگی گزاری۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے، بقرات اور سکرات کے منہ پر تماچا لگا، تمہاری طب عاجز ہے، رب کی قدرت ہر جگہ غالب ہے، اللہ نے یہ دکھایا۔ اور فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، آگے فرما دیا کہ میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا جو تم کھا کر آئے ہو۔ مجلس میں لوگ آتے ہیں، میں تمہیں ہر ایک کو بتا سکتا ہوں کیا کیا کھا کر آئے ہو۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تم نے گھروں میں کیا کیا ذخیرہ چھوڑا، کیا کیا باقی چھوڑا، میں بتا سکتا ہوں۔ یہ معجزہ اللہ نے کھانے کے حوالے سے دیا، لیکن اپنا ہی دوست فوت ہوا نہیں پتہ چلا۔ میں نے کہا غیب جاننے والا، جتنا اللہ نے دیا وہ پتہ، جتنا نہیں دیا نہیں پتہ، ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے۔ نبی بھی محدود ہیں اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے لوگوں کو، لوگ دنگ رہ جاتے، کہا مانو اب میں نبی ہوں، تم نے گھر میں یہ چیز کھائی، تمہارے گھر والوں نے یہ کھائی، تمہاری اتنی چیزیں بچ گئیں، اتنی چیزیں بچی ہوئی ہیں، تفصیل سناتے دنیا دنگ رہ جاتی۔ بہرحال کچھ لوگوں نے پھر ایمان تو لایا، حواریین آئے، وہ آگے چل کر آتا ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یہ قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں میں نے تمہیں دکھا دیں، اگر ایمان لانے والے ہو تو ایمان لاؤ۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، فرمایا یہودیوں میں تمہاری طرف آیا ہوں، بنی اسرائیل یہودی، لیکن میں تمہاری تورات کی تصدیق کرتا ہوں، سچی کتاب تھی، سچے نبی پر آئی تھی، اپنے زمانے میں برحق تھی، اپنے زمانے پہ اس پہ عمل کرنا تھا، لیکن اب میں نبی آ گیا ہوں، میری نبوت پر عمل کرنا پڑے گا، میری وحی پر عمل کرنا پڑے گا، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور ایک اور بات بتاتا ہوں، تورات میں تمہارے اوپر بہت ساری چیزیں تمہاری شرارتوں کی وجہ سے حرام ہو گئیں، چربی حرام تھی، مچھلی حرام تھی بنی اسرائیل پر، اونٹ کا گوشت حرام ہو گیا تھا۔ فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، میں وہ چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دینے کے لیے آیا ہوں کہ جو تمہارے اوپر تمہارے کرتوتوں سے حرام ہو گئی تھیں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ معجزات لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، اطاعت میری، طریقہ میرا چلاؤ۔ اور ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کا ذکر کر کے فرما دیا، یہ علمی بات تھی، علمی بات کے بعد آخر کہا پھر عقیدہ سنو، عبادت بھی کس کی، ان اللہ ربی و ربکم، میں بے شک اللہ میرا بھی پالنہار، تمہارا بھی پالنہار، تو عبادت پالن ہار کی کرو، جو پالتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے، فعبدو، پھر اسی رب ہی کی عبادت کرو۔ تو گویا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کا بیٹا بن کر نہیں آیا، اللہ کی عبادت کرو، عبادت رب کی کرو۔ اور ھذا صراط مستقیم، یہ درست راستہ ہے، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے۔